جان ہے تو جہان ہے، یہ کون سا سیگمنٹ ہے اور اس میں کیا ہے؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم روز ہی سڑک پر کبھی گاڑی میں، کبھی ٹیکسی میں، کبھی اسکوٹر پر، کبھی پیدل جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مختلف اشارے ملتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا لکھا ہے اس اشارے میں۔ تو ایک یوں سمجھیے پبلک اویئرنیس کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ کہ ہماری عوام کو پتہ چلے کہ ان اشاروں کا مطلب کیا ہے اور ہمیں اس پر عمل کر کے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کی حفاظت کی جو ہے اویئرنیس کی نیت کے ساتھ ہم نے سیگمنٹ کو شامل کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کو آپ لوگ پسند بھی کریں گے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ جو ہم اشارے دکھائیں اس کی آپ پکچر لے لیں موبائل سے اور خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں کہ جب ہم جائیں روڈ پہ یہ اشارہ دیکھیں تو یہ اشارے کا مطلب کیا ہے۔ باری ہے گجرات والوں کی، اشارہ دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ اشارہ کیا ہے۔ جناب یہ اشارہ تو کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں، اشارہ دکھائیں دوبارہ اسکرین پر۔ قومی حد بندی نافذ ہے۔ حد بندی، حد رفتار کی جی، قومی حد رفتار جو ہے وہ نافذ ہے، یعنی یہاں پر جو حد رفتار ہے اس کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے، نافذ ہے۔ اس کے بارے میں مزید آپ کو کچھ تفصیل دکھاتے ہیں کہ آپ پکچر دیکھیں گے جس میں آپ کو مزید تفصیل پتہ چلے گی۔ جواب بہرحال انہوں نے درست دے دیا ہے۔ تو اس اشارے کے بارے میں اب آپ کو ہم کچھ بتاتے ہیں جس کو آپ سمجھ لیں گے تو آئندہ جب آپ یہ اشارہ دیکھیں گے تو آپ بات کرنا سمجھ ہو جائے گی۔ یاد رہے ناظرین، مختلف سڑکوں پر حد رفتار مختلف ہوتی ہے۔ موٹر وے پر عام گاڑیوں کے لیے حد رفتار 120 ہوتی ہے اور مال بردار گاڑیوں کے لیے حد رفتار 110 ہے۔ اسی طرح ہائی وے پر عام گاڑیوں کے لیے 100 کی سپیڈ ہوتی ہے اور مال بردار گاڑیاں جو لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے لیے 90 سپیڈ ہوتی ہے، اور عام سڑک جو ہوتی ہے جو موٹر وے نہیں ہے اور ہائی وے نہیں ہے وہاں پر 80 کی سپیڈ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ اشارہ دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو لمٹ ہے ہماری گاڑی کی وہ ہمیں پتہ ہو اور اس کے حساب سے گاڑی کو ہم نے چلانا ہے، کیونکہ ناظرین جو تیز رفتاری ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، جان لیوا ہے۔ وہ بڑا پیارا جملہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ کچھ جلدی 5 منٹ جلدی پہنچنے سے بہتر ہے کہ بندہ خیریت سے پہنچ جائے، ایسا نہ ہو منزل پر ہی نہ پہنچے کہیں اور پہنچ جائے۔ تو تاخیر سے پہنچنا اور خیر سے پہنچنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ جلدی کے چکر میں دنیا سے ہی بندہ چلا جائے۔ بہرحال ڈیرہ غازی خان والوں کی باری ہے اور اب یہ بتائیں گے کہ جان ہے تو جہان ہے سیگمنٹ میں یہ اشارہ کون سا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حد رفتار۔ جی، اس جگہ پر جہاں یہ سائن ہوگا وہاں 65 کی سپیڈ سے زیادہ گاڑی نہیں چلائی جا سکتی، یہ حد رفتار ہے۔ ہم آپ کو ایک اسکرین کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں۔ جو گاڑی بڑی تیزی سے چلاتے ہیں نا اور بہت اسپیڈ سے چلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب اگر گاڑی کسی کی ٹکراتی ہے، میں آپ کو ایک اسکرین پر ایک پکچر دکھاتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی 50 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ٹکراتا ہے، یہ آپ کو ایک چھوٹی بلڈنگ نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر سے گاڑی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 منزلہ عمارت سے نیچے جو گرتی ہے گاڑی، اس کا جو جھٹکا لگتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا امپیکٹ ہوتا ہے وہ 50 کلومیٹر کی سپیڈ سے کسی سے ٹکرانے پر وہی امپیکٹ گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو بڑی بڑی بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے، ذرا وہ دوبارہ دکھائیں، اگر 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں اور کسی سے ٹکراتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو یہ جو امپیکٹ ہے، یہ جو دھماکہ کہہ لیں یا یہ جو اللہ نہ کرے کریش جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ 12 منزلہ عمارت سے گاڑی گرے تو اس گاڑی کا کیا حال ہوگا، وہی حال 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے اگر اللہ نہ کرے کسی سے ٹکرائے تو یہ حال ہوتا ہے۔ اور آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ لاشیں کاٹ کر نکالی جا رہی ہیں، جناب سپیڈ کے مقابلے کیے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے نہ اپنی جان کا نہ دوسرے کی جان کا۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ حقوق عامہ کی ایک اویئرنیس بھی رہے، ٹریفک کے قوانین کا خیال بھی رہے، اس لیے ہم اس سیگمنٹ کو لائے ہیں۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی طرف سے نیک بننے کے جو نسخے ہیں جی 72 اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہے، اس میں سوال نمبر 50 بھی یہی ہے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی۔ جی، دعوت اسلامی کی شاندار کاوش دیکھیں کہ حکومت کے جو وہ قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اور جو ہمیں اویئرنیس دیتے ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے، ہم ان کو ضرور پورا کریں اور اس کا خیال رکھا جائے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو۔ اب چلیں گے اب دوبارہ گجرات والوں کی طرف، ان کو دکھائیں گے کون سا اشارہ انہوں نے پہچاننا ہے۔ جی، ہارن بجانا منع ہے۔ ہارن بجانا منع ہے۔ نارملی یہ ہاسپٹل کے پاس، اسکول کے پاس یہ سائن لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں ہارن بجانے پہ پابندی ہوتی ہے، مریضوں کو، طالب علموں کو شور سے بچانا ہوتا ہے، اور سائلنس زون بھی کچھ بنے ہوتے ہیں جہاں پر ہارن بجانا منع ہوتا ہے، یہ سائن ہوتا ہے۔ اب خواہ خواہی کچھ لوگوں کی عادت ہے ہارن بجانا۔ ناظرین یہاں میں ایک اور بات بتاؤں، جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں
بیرون ملک میں تو ہارن سننے کو کہا جائے اگر مبالغہ کروں کہ کان ترس جاتے ہیں، وہاں کوئی ہارن نہیں بجاتا، اور یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہارن سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. تو ہارن نہ بجایا کریں، زیادہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور پھر جہاں یہ سائن ہو وہاں تو بالکل ہارن نہیں بجانا چاہیے. ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اس میں آپ کو ہم دکھاتے ہیں. جی اگلے اشارے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ اشارہ دکھائیے جناب جو ڈیرہ غازی خان والوں کے لیے. جی بتائیے. اوور ٹیکنگ پہ پابندی یاد ہے. جی اوور ٹیکنگ یہاں پر ممنوع ہے. بہت سارے روڈ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کروی ہوتے ہیں، بڑے ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگ اوور ٹیک کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والی گاڑی نظر نہیں آتی اور جا کے کلیش ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو جہاں آپ یہ سائن دیکھیں یہ ہماری حفاظت کے لیے کہ ایٹ لیسٹ ان جگہوں پر اوور ٹیکنگ نہ کی جائے. جناب اوور ٹیکنگ سے کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. جواب درست دے دیا ہے. تو امید ہے کہ یہ جو اشارے ہیں آپ یاد کریں گے اور ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سلسلوں میں اس کو شامل رکھیں گے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور نیچے اسلامی بھائی موجود ہیں، کوئی شعر سنائیں گے شہباز بھائی نیچے کے اسلامی بھائی؟ چلے ان سے بھی ذرا ایک شعر سن لینا. جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے یہ سیگمنٹ تھا، اسی سے ملتا جلتا ایک شعر بھی اعلیٰ حضرت کا. کون سنائے گا؟ چلے نیچے والوں سے سنتے ہیں. جی جان ہے تو جہان ہے. جی سنائیے. مائک ان کا آن نہیں ہے. جی مائک ذرا آن کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ تک. وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان کی جان ہے تو جہان ہے. نہیں دوبارہ سنائیں، آپ کا مائک کی آواز تھوڑی دیر بعد کھلی تھی، دوبارہ سنائیں. وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. نہیں جناب آپ کا شعر درست نہیں ہے، کوئی اور اسلام پہ سنائیں، نیچے سے ہی سنائیں تاکہ ایک اور اسلام بھی جواب دینا چاہ رہے جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ماشاءاللہ اب وقت ہوا ہے ہم ایک مختصر سی محفل بھی کریں گے اور انشاءاللہ نیک اعمال کی جائزہ بھی لیں گے جن کے پاس رسائل ہوں گے، ورنہ آپ ٹیم کے اسلام میں بھی تشریف لے آئیں، نعت خواں بھی آ جائیں انشاءاللہ. اور ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی دیکھیے. جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ٹائر بدلنے کا کام آپ کر دیں، اندر بیٹھ کے ہارن بجانے کا آپ کا کام میں کر دیتا ہوں. کانوں کا بہراپن یعنی ڈیفنس، غصہ، چڑچڑاپن، مختلف نفسیاتی مسائل، کم خوابی اور عدم برداشت کا رویہ عام ہونے میں مشینوں، جنریٹر، ٹریفک اور ہارنز وغیرہ کے شور کا بھی کردار ہے. کوشش کیجئے نوائز پولوشن یعنی صوتی آلودگی کا ذریعہ نہ بنی. چلیں جناب، نوائز پولیوشن بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ صوتی آلودگی بھی ہوتی ہے، دھواں وغیرہ بھی آلودگی ہے، لیکن اتنی آواز، اتنا شور شرابہ کر کے لوگوں کو تکلیف دینا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جناب اب چلیں گے ہم ہمارے نعت خواں